وہ تو تم تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں آئے گا کوئی مسیحا، آئے گا کوئی وہ ہمارے لیے کوئی بات کرے گا، ہمارے لیے کوئی بات کرے گا۔ اقبال کہتا ہے نہیں، فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے اٹھے مسلمان، تو ان کفن چوروں سے، ان اقوام متحدہ کے چوروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے، وہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، وہ تیرے برما اور عراق اور بوسنیا کی بات کریں گے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ تو کفن چور ہیں، انہوں نے تو بیٹھ کر پلان بنایا ہوا ہے کہ اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس بھیڑ کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس کو میں شدت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں قدامت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں دہشت گرد کہہ دیتا ہوں، اس کو میں فلاں کر دیتا ہوں، اس کو میں جناب یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب فلاں کو اٹھایا فلاں کیا، یہ کر کے میں پوری سلطنت لپیٹ دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے یہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہم ان کو قابو کر لیتے ہیں، آپ جہاں میں جو مرضی کرتے پھرو۔ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتا ہے اٹھو حرم میں سوئے ہوئے مسلمان، اٹھ کھڑا ہو، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے کھڑا ہو کر کہتا ہے کھڑا ہو اور اٹھ، بیدار ہو اور اپنے حرم کی خود حفاظت کر اور اپنی نشات ثانیہ دوبارہ طلب کر۔ اور اقبال آخر تو نہیں ہے، اقبال تو آغاز ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال گیا نا یورپ میں، اس نے پیرس میں مسجد دیکھی فرانس میں، تو اقبال مسجد کی خوبصورتی اور اس کی جناب آرکٹ کیا کہتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہوئے، اس کی بناوٹ اور اس کا نظام اور سارا دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی محروم۔ کہہ رہا ہے بنایا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے ممبر پر حق بات نہیں ہو سکتی، یہ کمال ہے۔ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ، یہ حرم نہیں ہے۔ اقبال مسجد کو کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی مسجد میں یہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے جس مسجد میں حق بات، جس ممبر سے حق بات بیان نہیں ہوتی وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ اقبال کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، اس کا تن حرم والا رکھا ہے لیکن اندر انہوں نے بت رکھ دیے ہیں۔ وہ بت جو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہ بیٹھ کر آپ کو نماز روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا حضور 27 غزوات میں تلوار اٹھا کر خود بھی گئے۔ کیوں تکلیف ہے جی، کیوں تکلیف ہے پوری امت کو؟ وہ ایٹم بم مار دے پوری دنیا پہ، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہو، اور ہم اپنے آقا و مولا کی تلوار کی حفاظت بھی بڑے ڈر کے کرتے ہیں کہ جناب نہیں جی اسلام امن سے پہلا ہے۔ بھائی اسلام ہر اس عمل سے پہلا ہے جو میرے آقا و مولا نے کیا ہے، صرف امن سے نہیں، ہر اس عمل سے پھیلا ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اقبال کیا کہتا ہے اس پہ؟ کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن۔ کبھی نہیں بتائیں گے یہ اقبال، یہ آپ کو وہی سنائیں گے چین اور عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، دائیں بائیں لب پہ آتی ہے دعا، یہ دعا بن کے تمنا آتی ہے، لیکن اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ تو اقبال اور چیز کا نام ہے، اور اقبال نے ایک نظم لکھی ہے کشمیری مسلمانوں کے لیے، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، اور مرغان سحر تیری فضاؤں میں بے تاب، اے وادی لولاب۔ اور آخر میں اقبال مجھ سے مخاطب ہے، جو کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو کوئی جناب صاحب مسند ہے، اقبال کہتا ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، کہہ رہا ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ کہہ رہا ہے مولوی صاحب، پنجابی میں ہو جاؤں، کہتا ہے مولوی صاحب اگر تسی بہ کے اتھے صرف نماز روزے اور باقی مسائل ہی دسنے تو پھر تسی خواب دیاں یا جناب موت دیاں گلاں سنا رہے ہو، اگر زندہ رہنا تو انہوں دسو کہ بدر اچ کیویں پہنچے ہاں، احد اچ کیویں پہنچے ہاں، خندق اچ، مریسی مستلق اچ کیویں پہنچے ہاں۔ کہنا مولوی صاحب انہوں دسو کہ اسی 16 سال دی عمر اچ دیبل دے مقام چ کیویں پہنچے ہاں، انہوں دسو کہ جناب اسی کشتیاں جلا کے اندلس کیویں گئے ہیں، انہوں یہ بھی نال دسو، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے۔ اقبال کہنا ہے انہوں کی پتا ہوئے تاریخ نال، ایک قوم اوہن جڑیاں جناب اپنے تاریخ تو بیگانہ، انہوں پتہ ہی نہیں کہ انہوں دے نال زمانہ کی کھیل کھیل گیا، اور انہوں پتہ ہی نہیں کہ
जनाब नाल की कर गया। इकबाल ने आगे में वो गजल बागी, एजाज है किसी का या गर्दिश ज़माना, टूटा है एशिया में सहरे फरंगियाना। और आज इकबाल तो इसके भी खिलाफ है, जो नई स्ट्रक्चर है बड़े बड़े, कहता है तामीर आशियां से मैंने ये राज पाया। इकबाल कहता है तामीर आशियां से, यानी मैंने घर बनाने से। इकबाल कहता है तामीर आशियां से मैंने ये राज पाया कि अहले नवा के हक में बिजली है आशियाना। इकबाल कहता है कि समझ आ गई है, तामीर आशियां से मैंने ये राज पाया कि अहले नवा के हक में बिजली है आशियाना। और एक बंदगी खुदाई और एक बंदगी गदाई, या बंदा है खुदा बन या बंदा है जमाना। और आखिर में इकबाल कहता है कि जब तू अपनी निगाह साफ नहीं रख सका तो फिर तेरे साथ हुआ क्या? कहता है तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। कह रहा है तू देखता था तो कांप जाते थे, तू खड़ा होता और चलता था तो फिर तो मंजर ही और होता था ना। और कभी आवारा ओ बेखान माइश, कभी शाहे शहां नौशेर वाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश। कहता है इकबाल कहता है इश्क के भी अपने अपने स्टेप है और अपने अपने मकाम है। कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी कहता है ये सहराओं और वादियों में जाकर जनाब अपने गिरबान भी फाड़ लेता है, ये इश्क है। कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहे शहां नौशेर माइश, कभी कहता है अदल के तख्त के ऊपर बैठकर जनाब नौशेरवां बन जाता है। कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहे शहां नौशेर माइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश। कहता है कभी कभी ये मैदान में आ जाता है जिर्रा पोश, यानी कि वो चादर ओढ़कर। कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, हजरत दरार बिन अजवर के बारे में वो इकबाल इशारा कर रहा है ना कि कभी उरियानो बेतेगो सनाइश। कहता है हजरत दरार बिन अजवर जब जिहाद करते थे ना, तो जब उनको ज्यादा जोश आता तो वो जिर्रा उतार कर कमीज भी उतार लेते थे। यानी कि बंद जिर्रा बंद होना अपनी हिफाजत है, जिसको बुलेट प्रूफ कहते हैं जैकेट, वो भी उतार कर लड़ते थे। कभी आवारा व बेखान माइश, कभी शाहे शहान व शेर माइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई कोहो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजुमनिश, कभी सरमाया मेहराब मिम्बर, और कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। इकबाल कहता है इश्क के अपने अपने मकामात हैं। और आखिर में मैं उनके लिए गजल पढ़ दूं जो इकबाल ने कहा कि जिनसे मैंने बैठकर इकबाल को सबकन लफ्जन लफ्जन पढ़ा, और जिन्होंने कलंदर लाहौरी, दरवेश लाहौरी, हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से मेरी राह को मिलाया, और मैं उसी का दीवाना होकर रह गया। फिर इकबाल के बाद तो किसी को पढ़ा ही नहीं, वरना उससे पहले मीरो, गालिबो, नासिखो, मुसफियो सारे पढ़े, लेकिन इकबाल तेरे इश्क ने दिए सब बल निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने दिए सब बल निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई, बड़ी मुद्दत से आरज़ू थी कि हमें भी कोई सीधा करे, लेकिन इकबाल ने किया है। इकबाल ने आखिर में ये कहा, उनके लिए मैं गजल इकबाल की पढ़ दूं कि ये कौन गजल खां है पुरसोज व निशात अंगेज। इकबाल कह रहा है ये कौन बोल रहा है, आवाज में भी बड़ा दर्द है और लय में भी बड़ी खूबसूरती है। ये कौन गजल खां है पुरसोज व निशात अंगेज, अंदेशा दाना को करता है जुनू आमेज। इकबाल कहता है जो दाना बैठे हुए हैं ना, जमा तफरीक करने वाले और जनाब लोगों को बताने वाले, नहीं नहीं ये गलत रास्ता है, ये जनाब बड़ी यहाँ जान चली जाती है, यहाँ ये हो जाता है। कहता है ये कौन गजल खां है पुरसोजो निशात अंगेज, अंदेशा दाना को करता है जुनू आमेज, गो फक्र भी रखता है अंदाज मुलूकाना, ना पुख्ता है परवेजी बेसल्तनत परवेज, अब हुजरा सूफी में वो फक्र नहीं बाकी, हो खून दिले शेरा हो जिस फक्र की दस्तावेज, ए हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ताखेज। इकबाल कहता है ओए अल्लाह के बंदे, अगर तुझे वो कोई दरवेश मिल जाए जो तुझे पकड़ कर तेरा हाथ हुजूर की बारगाह तक ले जाए, तो वो खाली दरवेश नहीं है, वो अपने गिरेबा में कयामत जैसे हंगामे रखता है। इकबाल कहता है ए हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा हो जिसकी हो, है हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा हो, है हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, में हंगामा रुस्ताखेज, और जो जिक्र की गर्मी से शोले की तरह रोशन, जो फिक्र की सुरअत में बिजली से ज्यादा। ये इकबाल का कमाल है कि जो लफ्जुल आम शेर हो जाएंगे वो कभी भी जबान पर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरे हैं वो इकबाल कहता है जो जिक्र की गर्मी से शोले की तरह रोशन, जो फिक्र की सुरअत में बिजली से ज्यादा तेज। और इकबाल कह रहा है तेरी तबाही ऐसी नहीं है, कहता है
انداز ملوکانہ رکھتا ہے گو فقر بھی. اقبال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کہتا ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا کرتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو ملوکیت ہے نا، جب باپ آیا تو پھر بیٹا آیا. میں اپنے آپ کو ملوکیت کا ایک بندہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس مسند کا کم از کم حقدار نہیں ہوں. مجھ سے بہت سارے اچھے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے جس دن میں یہ سمجھوں گا یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس کو اسی مسند پر لا کر کھڑا کر دوں گا. میں ملوکیت کا ماننے والا نہیں ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں کہ جو حقدار ہے اس کو حق ملے. اقبال کہتا ہے گو انداز ملوکیت آثار جنوں پیدا کرتی ہے، اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز. اقبال کہتا ہے یوں داد سخن دیتے ہیں مجھ کو عراق و پارس. اقبال کہتا ہے کہ اہل عراق اور پارس مجھے یوں داد سخن دیتے ہیں، یہ کافر ہندی بے تیغ و ثنا ہے خوریز. اقبال کہتا ہے یہ جو منکر ہندی پھر رہا ہے نا، اس کے ہاتھ میں تلوار تیر نیزہ گولی تو نہیں ہے، لیکن ہر کسی کا جگر پگلاتے ہوئے جا رہا ہے. اور پھر اقبال نے آخر میں حضور کی بارگاہ میں جو پیش کیا ہے، اقبال کہتا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اقبال کا توازن بھی ہے شاعری کے ساتھ. وہ دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. اقبال بڑی وسعت رکھتا ہے، بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے. اقبال کے لیے اقبال آخر میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. تو ایک بار بھی کہتا ہے تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیز. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کعبے جانا ہے، جا کے حجر اسود کو بھی چومنا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھنے ہیں. تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست. کہتا ہے یا رسول اللہ ورنہ آپ کے در کے علاوہ میرا جانا کہیں بنتا نہیں ہے. یہ اقبال کا عشق ہے. اور پھر اقبال کہتا ہے لوگ وہ ساری تجلیوں کی اور باتیں کرتے ہیں نا، اقبال نے خود کہا، کہتا ہے تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم ای کاشاناش. اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، میں اپنے آقا و مولا کی شان بتاؤں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحن میں حضرت عائشہ صدیقہ نے جھاڑو دیا، اس جھاڑو سے جو گرد و غبار اٹھا، طور تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، اور اقبال کے اس شعر کے مصداق بنائے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہے سحر گاہی، اور نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اقبال کہتا ہے کہ آخر میں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اقبال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ کا. میرا نہیں خیال کہ کوئی لفظ میرے پاس بچے ہوں کہ میں آپ کی تعریف میں کہہ سکوں، تو اقبال کے ہی شعر سے کہہ دیتی ہوں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جی ہمارا آج کا جو کمپٹیشن تھا اپنا مقام پیدا کرنے، اور فائنلی ججز نے حضرات نے اپنا جو ہے وہ ڈیسیجن لے لیا ہے اور وہ ہم تک پہنچ چکا ہے. اور ہم سٹارٹ کریں گے نمبر 10 سے، جن کی نمبر 10 کی پوزیشن ہے علینا شبیر. تالیاں ہونی چاہیے بہت ساری. اور میں اپنے معزز مہمان بابر صاحب سے التماس کروں گی کہ وہ اپنے دست مبارک سے یہ جو انعام ہے تقسیم کریں.
اور جنہوں نے کمپٹیشن ون کیا ہے میری التماس ہے کہ وہ والی اسٹیئرز کا استعمال کریں. نمبر نائنتھ پوزیشن جن کی آئی ہے وہ ہے رحیم الدین 9th پوزیشن. انور صاحب سے میں التماس کروں گی کہ وہ اپنے دست مبارک سے ان کو شیلڈ دیں. آپ کے نام لینے میں کوتاہی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ خود ہی آ جائیے. ریان الدین. اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. اور 8 پوزیشن ہولڈر ہے جی اقرا رحمان. چونکہ یہ میں نے نہیں لکھا